बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और आज है 5 फरवरी, यौम यकजहती कश्मीर और हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है जिसमें हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे। कश्मीर हमारी शहरक है, कायद आज़म का ये फरमान, और आज आर्मी चीफ ने भी इस फरमान को दोहरा दिया। और उस हवाले से अगर हम देखें कश्मीर के अंदर जारी मजालिम, हम बात करते हैं IIOK की, यानी कि गैर कानूनी जेर कब्जा मकबूजा कश्मीर की बात की जा रही है, जहां पे कुर्बानियों की एक दास्तान रकम हो रही है। और उसके साथ साथ आज तक इस तहरीक को दबाने के लिए जितनी जुल्म और बर्बरियत की जा सकती है भारत की जानिब से, वो जिसे कह सकते हैं ना कि एक खुली जेल का उसको खिताब दे दिया गया है, उसके बावजूद इस तहरीक को दबाया नहीं जा सका। बुरहान वानी हर घर से निकलता है, मकबूल बट हर घर से निकलता है। इन्हीं हवालों से कश्मीर में जारी मजालिम और कश्मीर की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ वन की ये स्पेशल ट्रांसमिशन है। मेहमान शुरा का तारुफ कराते चलूँ, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, जो कि रहनुमा है APHC के ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के ऊपर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करूंगा मैं अब्दुल हमीद लोन साहब की जानिब। अब्दुल हमीद लोन साहब, ये एक 9 लाख फौज भेजकर भी भारत इस वक्त दुनिया में सुबकी उठा रहा है, और इस वक्त कोशिश के बावजूद इस आवाज को, बच्चे बूढ़े जवान औरतों की आवाज को वो नहीं दबा सकते। शहादतें एक तवील सिलसिला नजर आता है। हाफ विडोज की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स भी हमें नजर आती हैं। कैसे देखते हैं मजालिम के बावजूद मकबूजा कश्मीर के हालात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आसिम भाई, पाकिस्तान का शुक्रिया कि एक मरतबा फिर हमारे साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। दरअसल ये इस चीज़ की गमाज है कि पाकिस्तान कश्मीर पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये एक कमिटमेंट है, ये एक लाजवाल रिश्ता है। और आज के दिन जहां आलमी ज़मीर को झंझोड़ा गया, वहीं भारत को भी पैगाम दिया गया कि कश्मीरियों के पुश्तिबान पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान का हर इदारा है। तो वहीं भारत का पिछले 76 साल से मकबूजा जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तसल्लुत कायम है। और जहां 1948 में हिंदुस्तान ने तहरीरी तौर पर कज़िये कश्मीर को मुतनाज़ा तस्लीम किया और वहां पर तहरीरी तौर पर ये बात लिख के दी कि मैं सिक्योरिटी कौंसिल के तरीक़ाकार और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल तामील करूंगा, मगर उसके बाद उसने वायलेशंस की है। उसने ऐसे इकदाम किए हैं जो उन सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के खिलाफ जो है इकदाम है, उसके मुनाफी इकदाम है। 5 अगस्त का जो सानिया था वो किसी अलमे से कम नहीं था, और जहां बैनुल-अक़वामी क़वानीन को रौंदा गया, उन वादों को तोड़ा गया। और उसके बाद मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है, जहां इतनी तादाद में फोर्सेस हो, हर घर के बाहर फौजी खड़ा हो, जुल्म सितम की आए रोज वहां कहानियां सामने आती है, उसके बावजूद हिंदुस्तान जो है वो इसको दबाने में नाकाम रहा है। अब वो दुनिया को एक जाली बयानी के जरिए मिसलीड कर रहा है और दुनिया को गुमराह कर रहा है कि वहां नॉर्मल सी है, नए कश्मीर की बात कर रहा है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। ये चीजें वहां सिरे से है ही नहीं, ये सब कुछ झूठ है, फ्रॉड है। पहली बात यह है कि वहां इजहार आजादी राय को छीन लिया गया है। वहां लोग इस वक्त जेलों के अंदर पाबंद सलासल है, कदगने हैं वहां पर। वहां प्रेस को कोई फ्रीडम नहीं है। वहां पर हमारे जमहूरी हुकूक, मजहबी हुकूक, तमाम हुकूक जो है वो सलब है। अब उसके बाद वो डेवलपमेंट के नाम पे दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, हालांकि वो अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान जी बिल्कुल, रिवायती हठधर्मी और जी बिल्कुल रिवायती हठधर्मी की बात की जाए तो भारत पूरी दुनिया को ना सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, बल्कि मैं बात करूंगा ब्रिगेडियर साहब, इसाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो स्टांस है, पाकिस्तान ने जो सफारती हिमायत की बात की है, इखलाकी हिमायत की बात की और करता रहेगा, पाकिस्तान वकील है कश्मीर का, आप कैसे देखते हैं जो बुज़दिलाना इक़दामात जो भारतीय फोर्सेस की जानिब से और स्पेशल लॉज को अगर हम देखते हैं उनके होते हुए भी, और जो पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंटिंग की जाती है बार बार, जो एक इंडिजिनस मूवमेंट है उसको रोकने के लिए और अपनी सुबकी को मिटाने के लिए वो पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, कैसे देखते हैं आप? थैंक यू आसिम। पहले तो 5 फरवरी हम हर साल तकरीबन नहीं बल्कि हर साल मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या जो भी हम आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि एक आउटस्टैंडिंग 76 साल से पेंडिंग मसला, जिसमें इंसानी ज़िंदगी का ज़िया सबसे बड़ा ज़िया है जो होता जा रहा है, और उसको
جو دنیا نے اس پہ رسپونڈ کرنا ہے وہ نہیں کر پائی. اور ایک قسم کی میں تو کہوں گا کہ یونائٹڈ نیشن اور اس کے ساتھ دوسری جو انٹرنیشنل آرگنز ہیں وہ تمام فیل ہو چکے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ کمزوری ہے اس آرگنائزیشن کی اور ان کے انٹرسٹ پرائم ہیں دین ہیومن رائٹس یا فیل ہو چکی ہے لوگوں کی آزادی. ہم کھلے الفاظ میں اگر بولیں کیسے کہیے، دوبارہ کہیے ذرا، سن نہیں سکا. میں نے کہا اقوام متحدہ مکمل طور پر اس میں ہمیں فیل ہوتی نظر آئی ہے، اس کو اگر ہم کھلے الفاظ میں بات کریں تو. جی بالکل، میں تو کہتا ہوں اقوام متحدہ، میں نے پہلے یہی عرض کیا، فیل ہو چکی ہیں گلوبل آرگنائزیشن جس میں اقوام متحدہ سب سے پہلے ہے. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ مسلمان ممالک ایک وجہ، دوسری بڑی وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ جو گلوبل پارز ہیں جس میں آپ امریکہ پچھلے وہ کیا کہتے ہیں 2-3 دہائیوں سے سول گلوبل پار ہے اور اس کا انٹرسٹ کتنا ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں. پھر انڈین انفلوئنس پلے کر رہا ہے، یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. انڈین جو گلوبل انفلوئنس ہے وہ پلے اپ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایشو ابھی تک آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ہاں کشمیری آتے ہیں، جو ایکچوئل مسئلہ ہے کہ کشمیری کب تک اس جدوجہد کو جاری رکھ سکیں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو میں اکثر اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں. جی بالکل، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس المیہ کے حوالے سے بات کی جائے بریگیڈیئر صاحب تو اس پہ ہم اپنے وہ مسلمان دوست ممالک کی بات کرتے ہیں جن کا کچھ اثر رسوخ بھی ہے، ان کی جو خاموشی ہے وہ بھی بڑی بامعنی لگتی ہے. عبداللہ گل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بات آتی ہے کشمیر ہماری شہرک، اور بات کی جاتی ہے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. یہ کشمیریوں کے دلوں کی آواز ہے. موجودہ صورتحال اور خاص طور پر اگر ہم جو ایک ایسا اقدام اٹھایا گیا جس کے بعد سے پاکستان اور پوری دنیا نے کشمیر کے معاملے کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دنیا کو اصلیت دکھا دی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ بین الاقوامی بے حسی اور کچھ ہمارا قصور بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم صاحب بہت بہت مہربانی. دیکھیں، کشمیر کے معاملات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور یہ ہمیں ارشر نو جائزہ لینا پڑے گا اپنی 77 سالہ پالیسی کا، جو کہ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی ہے. اور اس کی بنیاد کے اوپر ابھی تک اس میں سے ہمیں میرے خیال میں 0/0 بھی حاصل نہیں ہوا. اس لیے یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے. اس لیے جہاں تک دنیا کی بات ہے تو دنیا پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. خود جب وہاں برٹن امپائر تھی تو جموں کے اندر، یہ لون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں، جموں کے اندر 2,35,000 لوگوں کو 47 میں شہید کر دیا گیا. یہ ان کے اخبارات لکھ رہے ہیں، یہ ہم نہیں لکھ رہے، یہ ان کے اخبارات لکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہوا اس کے اندر ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 14 اگست کو پاکستان نے اس کو قبول کیا، بھارت نے اس کو مسترد کیا. اور تب تک، جب تک کہ بھارت نے اپنی ناپاک فوج کو کشمیر میں نہیں اترنے کی اجازت دی، 26 اکتوبر 47 تک وہاں کے تمام جو سرکاری املاک تھی مقبوضہ کشمیر پہ، وہاں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا جاتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ڈاک کے ٹکٹ تھے اور ڈاک خانے جو تھے وہ پاکستانی ٹکٹ لگا کے جو ہے وہ وہاں سے ڈاک کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کیا کرتے تھے. تو یہ وہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، تھا اور رہے گا. اب دوسری بات اس کے اندر بڑی اہم ہے اور وہ ہے نہرو کی قراردادیں. نہرو جو ہے وہ 2 دفعہ گیا اور قرارداد جب لے کے گیا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، تو یونائٹڈ نیشن میں پوری دنیا کی جو وہاں نمائندگی تھی انہوں نے اس کو قبول کیا ایک انٹرنیشنل مسئلے کے اوپر. لیکن اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو بائیلیٹرلزم کا جو ہے وہ نام دے دیا. بائیلیٹرلزم میں اب اس میں شملہ ایکارڈ آ جائے، اس میں تاشکند معاہدہ آ جائے، لاہور ڈیکلیریشن آ جائے، یہ سب فضول باتیں ہیں. میرے خیال میں بائیلیٹرلزم سے باہر نکلنا پڑے گا، اقوام عالم کا مقدمہ وہیں لڑنا پڑے گا. تیسری بات اس کے اندر کہ ہمیں جو ہے یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے
तो फिर अगर हम उसके ऊपर उसी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते कि जैसे खुदा न खास्ता पेशावर पे हमला हो जाता है या कराची, कोयटा या लाहौर पे हमला होता है, तो फिर अगर हमने उनको ये कह देना है कि ये तो कश्मीरियों की जंग है, वो लड़ेंगे, तो ये तो फिर मेरे ख्याल में आपकी पॉलिसी में बहुत बड़ा झोल है। इस पॉलिसी के ऊपर जरूरत है कि आज वक्त है कि हमें एक कौमी कश्मीर पॉलिसी जो है वो वाजे करनी चाहिए। हमारे पास कोई कौमी कश्मीर पॉलिसी वाजे, दो टोक, वाशगाफ अंदाज में मौजूद नहीं है। और आसिम साहब, आपसे ज्यादा कौन जानता है कश्मीर के मामलात को? आपकी तो एक उम्र गुजर गई है इसी मुकदमे को लड़ते लड़ते। हकीकत यह है कि भारत इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा मुश्किल बात है वो ये है कि भारत ने पिछले 2 से 3 साल के अंदर 12 अरब रुपया पाकिस्तानी जो है वो लगाया है सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे वो मायूसी पैदा कर रहा है और ये बता रहा है कि जनाब कश्मीर तो एक गॉन केस है, इसका तो कोई इसमें जो है वो आपको कोई हासिल ही कुछ नहीं है। 2019 के अंदर जो कुछ हुआ वो एक इंतहाई मेरे ख्याल में तल्ख और शाह बाब था, जिसके अंदर उस वक्त की जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत थी उसने कश्मीर पे कमजोरी दिखाई, और ये एक हकीकत है। और उसके बाद से आपने, ठीक हो गया अब्दुल्ला साहब, इस पे हम मजीद गुफ्तगू करते हैं। मैंने वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हम इसी इश्यू के ऊपर दोबारा बात करेंगे। इसके और पहलू हैं जिनको उजागर करते हुए इसके ऊपर अपने जो मेहमान शुरका हैं उनकी आरा लेंगे। मैं लेता हूं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। न्यूज़ वन की हमारी ये 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, ये हमारी ट्रांसमिशन है। ओपनिंग में मैंने कहा था, और आर्मी चीफ ने जिस तरह सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमारी शहर आ गए बानिए पाकिस्तान का उन्होंने फरमान भी उन्होंने रिपीट किया। इन तमाम हवालों को अगर देखते हैं, अब्दुल हमीद लोन साहब, अगर हम बात करें सिफारती सतह पर, उसके अलावा इखलाकी सतह पर, हर तरह से कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के दिल साथ साथ धड़कते हैं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के हवाले से या गैर कानूनी जेर कब्जा भारतीय मकबूजा कश्मीर जिसकी बात की जाती है, वादी की बात करें या कश्मीर से आगे हम जम्मू की बात करते हैं, मतलब दोनों को जोड़ के जम्मू कश्मीर बात की जाती है। एक मुहिम चलाई गई है वहां पे, जिस तरह हमने पंडित कॉलोनीज की बात देखी, हमने सैनिक कॉलोनीज की बात देखी। एक डेमोग्राफिक चेंज करने की भारत कोशिश कर रहा है, और आलमी सतह पर जो दबाव कश्मीरियों की तहरीक की वजह से आ रहा है, उसके ऊपर जो डोमिसाइल लॉज के मामलात हमने देखे, लाखों की तादाद में गैर कश्मीरियों को वहां की शहरियत दी जा रही है, कारोबार को बंद किया जा रहा है, फोर्स्ड जिसे कहते हैं कि बेदखली की बात की जा रही है कि वहां से कश्मीरियों को निकाल दो। आप समझते हैं कि कश्मीरियों की जो मूवमेंट है, या जिसको हम कहते हैं हुर्रियत खास तौर पर, तो इस आवाज को इन इक़दामात ने कमजोर किया है या इसमें और इजाफा हुआ? देखिए, भारत इसराइली तर्ज पे कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, और जिस तरह से फ़लस्तीनियों को बेघर किया गया है, उन्हें घरों से जो है ना वो बेघर किया गया, इसी तरह से कश्मीर के अंदर भी हिंदुस्तान उसी राह पे गामजन है जहां गैर रियासती लोगों को डोमिसाइल दिया गया, और ये 40 लाख से ज्यादा लोग हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 91 ऐसे किसी इक़दाम की इजाजत नहीं देती है। ये हिंदुस्तान एक गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है, और गैर रियासती लोगों को लाकर वहां पर कश्मीरियों का जो हक है उसको छीना गया है। जो वहां के वसाइल है, जो हक है, सब जो है ना वो छीन के गैर रियासती लोगों को दिया गया है। अब वहां की ब्यूरोक्रेसी जो है वो गैर रियासती है, थानों के SHO तक जो है वो गैर रियासती है। इसी तरह से वहां अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त 40% बढ़ गया, हालांकि हमारा लिटरेसी रेट 98% है। अब नौजवान कहते हैं हम पढ़ लिख के क्या करें, अब हिंदुस्तान जा नहीं सकते हैं, वहां तो वो तशद्दुद करते हैं, वहां तो वो कत्ल कर देते हैं, और उनके लिए कोई वहां गारंटी नहीं है। हमारा जो बिजनेस है, फ्रूट इंडस्ट्री से लोग वाबस्ता है, वो कारोबार के लिए नहीं जा सकते। अब हमारी माशियत भी है, उसको भी तबाह किया गया है। टूरिज्म के नाम पे गैर रियासती लोगों को लाया जाता है। अब उन्हें रास्ते में जो है ना, जिस तरह से वो वंदे मातरम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, 50,000 मंदिर बनाए जा रहे हैं, लेकिन कश्मीरियों के जो रिलीजियस राइट्स है, आशुरा का जुलूस हो, ईद मिलाद का जुलूस हो, नमाज जुमा हो, उस पर कदगने हैं। कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। कश्मीर के इस वक्त वो जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है। ये जेनोसाइड वॉच के फाउंडर प्रेसिडेंट ग्रेगरी स्टेटन भी कहते हैं, उसने आसाम के हवाले से भी ये बात की है। और कश्मीर के अंदर इस वक्त लाकानूनियत है, हर घर वहां जो है वो मुतासर है, डिप्रेशन है, खवातीन को सेक्सुअली हरासा किया जाता है, वहां पर आए रोज गिरफ्तारियां है, वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है, बिल्कुल दो रिपोर्ट्स आई है, वो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल जो है ना वो परेशानी का बायस है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट,
اب وہ کسی غیر ریاستی کسی فیکٹ فائنڈنگ مشن کو ایکسس نہیں دے رہا ہے، کسی بین الاقوامی میڈیا کی ٹیم کو وہاں اجازت نہیں دے رہا ہے، چونکہ وہ گمنام قبروں کو دیکھتا، وہ لوگوں سے ملتا، وہ حقائق سامنے لے آتا۔ یک طرفہ طور پالیسی اپنائی گئی ہے اور اس طرح سے دبا کے جو وائلیشنز کی جا رہی ہے، یہ کھلم کھلا جو بین الاقوامی لا ہے، جو اقوام متحدہ کا قانون ہے یا آئین ہے، اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور وار کرائمز میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ اب یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، اب یہ فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہے، اور انہوں نے اب جو ہے نا وہاں ہمارا جو سیلیبس ہے اس کو تبدیل کر کے اب ہندوتوا کو پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ مکمل ہندو سٹیٹ بنانا چاہتی ہے۔ جی بالکل، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح کاروبار کی بندشوں کی آپ نے بات کی، مکمل کھڑی فصلیں خاص طور پہ فروٹس کی جو تھیں، وہ باغات جو تھے ان کو تباہ و برباد کیا گیا، اور مکمل طور پر سب کچھ تمام لحاظ سے ان کے جو بزنسز ہیں، ان کا معاش ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہت بہت شکریہ عبدالحمید نور صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ میں آگے بڑھوں گا بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ قراردادوں کے باوجود، اور ہم 1948 کی وار کی بھی بات کریں، اس کے علاوہ ہم اگر بات کرتے ہیں کچھ جو ایل او سی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، جو انڈیجنس موومنٹ ہے اس کے الزامات پاکستان پہ لگانے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پہ برہان وانی جیسے 10,000 نوجوان جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کی بہنوں کو، ماؤں کو سریعام ان کے سامنے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کے گھر بار، ان کے کاروبار کو تباہ کیا جاتا ہے، بہن بھائیوں کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا ظلم کر رہے ہیں یہ اتنا ہی جذبہ لوگوں کا بڑھ رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں عاصم، ایک ٹائم تھا جب انہوں نے پاکستان کو ایز ٹیرر سٹیٹ کے طور پر گلوبلی بتانا تھا، دنیا کو بتانا تھا۔ اس ٹائم فریم میں یہ سوشل میڈیا، گلوبل انگیجمنٹ، ڈپلومیٹک مووز، ہر ایک چیز وہ کرتے رہے اور کسی طریقے سے اس چیز کو گلوبلی پھیلاتے رہے کہ پاکستان ایک ٹیرر سپانسر سٹیٹ ہے۔ یہ ٹائم آج سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی چیزیں ڈیفرنٹ ہوئی ہیں، خاص طور پر 370 اور 35 الفا کے بعد چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں۔ اس وقت کی حکومت نے کیا کیا، وہ ایک اگین بیٹنگ دا بش اراؤنڈ، ہم وہی کرتے رہتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ بات یہ ہے کہ پچھلے جب سے یہ ٹیکٹیکل فریز ہوا ہے 2005 والا، اس کے بعد سے ہم نے صرف الفاظ کی جنگ لڑی ہے کشمیر کے لیے۔ ڈپلومیٹک لیولز ہوں، میڈیا پہ میں آپ بیٹھے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، وانی صاحب نے بہت ہمیں دنیا کو ہم نے بتا دیا ہے کہ جی وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہوا ہے، میں تھوڑا سا ڈفرنٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہوتا ہوں۔ ہمیں ملا کیا ہے، جس طرح عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان 70 سالوں میں، ہم 76 سالوں میں، 70 سالوں میں اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں اس وقت کھڑے تھے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ بتا تو ہم دنیا کو رہے ہیں کہ جی ہیومن رائٹ وائلیشن وہاں ہو رہی ہیں، اکنامکلی وہاں پرابلمز آ رہے ہیں، ڈیلیمیٹیشن انہوں نے جو کی ہے، نان مسلم سیٹلمنٹس، نان کشمیری سیٹلمنٹس، اور پھر ان کے اپنے آئین میں انہوں نے بہت بڑی ایک تبدیلی کی جس کی وجہ سے جو اسپیشل سٹیٹس ہے، یہ سب کچھ تو دنیا کو پتہ ہے۔ آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کرتے ہیں، آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ دنیا جہان کے آرگنز کی، OIC اینڈ UN، آل دوز تھنگس۔ ملا کیا ہے ہمیں اینڈ آف دا ڈے؟ اور اس اینڈ آف دا ڈے کے اوپر آج بیٹھ کے اگر ہم اپنا حساب کتاب 2 + 2 4 کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنی ایفرٹ کی اور اینڈ پہ ہمیں کیا پروڈکٹ تیار ملا، کیا ہمارا یہ جو سیلنگ ہے جس کو ہم بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں اب تو بریگیڈیئر صاحب بھارت جو ہے، بھارتی تجزیہ کار، ان کے ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، ہم پی او کے یعنی کہ پاکستان کے کشمیر یعنی کہ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہوئے کہ جی اب تو ہم نے یہ بھی لینا ہے واپس۔ تو اس سے تو ان کی جرت، جو ڈھٹائی، اور جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بغیرتی جو لفظ ہے وہ صحیح استعمال کریں ہم، تو وہ نظر آتے ہے کہ پوری دنیا کی آنکھوں میں بالکل، اور اس اب لیے وہ کہہ رہے ہیں ایک اور چیز جسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کھل کے بیان کر رہا ہے۔ عبداللہ گل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ عبداللہ صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نے کیونکہ ابھی گزشتہ دنوں کچھ پروگرامز میں وہاں پہ رہے اور کشمیر کا ٹاپک چھڑا اور پاکستان کی طرف جو فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر معاملات کس لیول پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ کشمیر کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ ڈھٹائی سے یہی بات کہتے ہیں، انتہائی بغیرتی کے ساتھ وہ یہی کہتے ہیں یہ تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور ہم تو وہاں پر چین کی بنسی راوی بجا رہے ہیں۔
देखिए आसिम साहब, पहली बात यह है कि भारत का अटूट अंग तो वह है नहीं, इसीलिए क्योंकि नेहरू ने जब करारदादें लेके गया तो उसमें प्लेबिससिट की बात की गई और हक खुद इरादियत, इसलिए कश्मीर के ऊपर जो कोई भी भारतीय कानून का इतलाक नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन के तहत जितने भी उनको मुराद मिल रही थी वो सब ले ली गई, सल्ब कर दी गई 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद से आप ये देख लीजिए कि 2020 के अंदर आउट ऑफ 750 पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम यूके, उन्होंने 626 ने पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के मौकफ की तायद करते हुए यूके में करारदाद पेश की। लेकिन उसको बड़े चालाकी से भारत के मीडिया ने दबा दिया, उनकी जो डिप्लोमेसी थी उसने दबा दिया। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कहाँ खड़ी है? 337 अरकान जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने इसी तरह की करारदादें मंजूर की, लेकिन उसके ऊपर हम कहाँ खड़े हैं? हमने 5 अगस्त 2019 के बाद बीबीसी की एक रिपोर्ट आई, उसको दबवाने की पूरी कोशिश की गई, उसको चलने से रुकवाया गया, भारत में उस पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये तो हकाइक है सामने। एएफपी की जो रिपोर्ट थी, ह्यूमन राइट्स वॉच की बात करें, ये तमाम वो इदारे थे जो कि पाकिस्तानी नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स तो आ चुकी। ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की 149 सफों की, उसको पढ़ लें। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ। वो तो रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते जो उनका नुमाइंदा था वो आपको पता है हजारों कतार रोने लग गया था। और उसने कहा कि ऐसे जुल्म, हाफ विडोज हैं, पैलेट गन का इस्तेमाल है, ड्रैकोनियन लॉज हैं, 25,500 नौजवान पिछले 5 सालों के अंदर मुख्तलिफ जेलों की जो है वो अंदर बंद कर दिया गया, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, गैर कानूनी जो है वो उनके साथ जुल्म होते हैं, रियासती दहशतगर्दी जो है वो अपने अरूज के ऊपर है। लेकिन ओआईसी के अंदर सुषमा स्वराज को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। हम देखते हैं कि अरब दुनिया एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, यही वो पॉइंट था जिसका मैं पहले आपसे जिक्र किया था। हाँ, मैं अब्दुल्ला साहब माजरत साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैं इस बात को आपकी कता कलामी माफ, मैंने ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं लेता हूं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। अब्दुल्ला गुल साहब, आपको हम जिस बात के ऊपर डिस्कशन हो रही थी और जो हम अप्रोच के हवाले से बात कर रहे थे, जिसका ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, ख़ासतौर पे अगर हम बात करते हैं भारत के, जिसे कह सकते हैं कि एक ऐसे लेवल पर उन्होंने इसको स्ट्राइक करना शुरू किया है कि जिसके लिए हमें उसको कवर अप करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो कुछ 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक के हालात हैं, उनको आप कैसे देखते हैं और हमें इस पे क्या अपनी एफर्ट्स और पुट करनी चाहिए? देखिए, एक आपने बात बड़ी जबरदस्त कही और वो अजीत डोवल के नक्शे की बात की, जिसके अंदर उसने आजाद कश्मीर को भी शामिल कर लिया। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि भारत की जो अभी असेंबली का इफ्तिताह हुआ, उस असेंबली के अंदर अखंड भारत के अंदर पाकिस्तान का नक्शा भी शामिल है। मतलब अभी वो कश्मीर पे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर उनकी नजरें जो है वो मौजूद हैं। चाणक्य का जो फॉर्मूला है वो उनके जहन से अभी तक निकला नहीं है और हिंदुत्व का जो कल्चर है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। दूसरी बात यह है कि उनको बैरूनी पुष्टपनाही हासिल है, बिलखसूस अमेरिका की, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो तमाम इंसानी हकूक की पामालियां करते हुए, इंटरनेशनल कवानीन को रोनते हुए वो फिर भी जो है वो डंके की चोट के ऊपर सामने खड़े हैं। लेकिन 2019 के बाद से जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल है कि उसके अंदर एक मायूसी की कैफियत तायरी की जा रही है, जिसका रद्द होना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमें एक वाज़े हिकमत अमली जो है वो सामने लानी होगी। तीसरी बात यह है कि हमें आजाद कश्मीर के ऊपर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम पे जो आजाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल पैदा की गई, और इसमें कोई शक तो शुबा नहीं है कि इसके अंदर बैरूनी हाथ मुलव्विस था। मैं ये समझता हूं कि आजाद कश्मीर की महरूमियों को एड्रेस करना चाहिए बिफोर इट इज टू लेट। जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर, जैसे कि फाटा के अंदर, इसी तरह से आजाद कश्मीर की महरूमियां जो हैं और मुश्किलात और तकालीफ और परेशानियां जो हैं, उनको हमें अपने गले लगाना पड़ेगा और हमें एक क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ सामने आना पड़ेगा।
اب جو اس کے اندر بھارت کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جو سفارتی سطح کے اوپر انہوں نے بڑی مضبوطی حاصل کی اور انہوں نے آرام سے جو ہے یہ ایک دو ملکوں کے مابین مسئلہ قرار دے دیا اور لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ہمارا جو وزارت خارجہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کی جو ابھی تک کی جو اسٹریٹجی ہے یا اس کی ابھی تک کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں میں ان کو اس لیے داد تحسین نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی تک جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا رزلٹ کیا نکلا اس پیچھے 7 دہائیوں میں رزلٹ جو ہے وہ نیل بٹا نیل نکلا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات تبدیل ہو رہی ہیں سیاست کی جانب زیادہ توجہ ہیں اور جو بنیادی ایشوز ہیں جس کے اندر کشمیر ایک سب سے بڑا ایشو ہے اور اس سے بھی بڑا ایشو جو ابھی آپ کو آنے والا ہے وہ ہے پانی کا. کشمیر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ پانی کا ایک بہت بڑا فریش واٹر کا ہمارا سورس ہے. دنیا میں 2.7% لوگوں کے پاس فریش واٹر اویلیبل ہے 2.7. اب آپ مجھے بتائیں پاکستان پہلے ہی دنیا کے پہلے 25 ممالک میں آ کھڑا ہوا جہاں پانی کی قلت ہے. یہ بڑا خطرناک صورتحال ہے. واٹر اس کا ڈیفیشنٹ مطلب ہے کہ آپ کی خوراک کی خود کفالت جو ہے اس کے اوپر ایک کاری ضرب لگ سکتی ہے اگر آپ نے کشمیر کے معاملات کو فوراً سے پیشتر جو ہے وہ نہ سلجھایا. اس کے لیے ڈیکلیریشن آف انٹینشن بڑا ضروری ہے. جنگوں سے دور نہیں بھاگا کرتے. میں نہیں کہہ رہا کہ جنگ کرنی چاہیے لیکن جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہمیں اس سے بہتر ہے کہ ہم پیاسے ہو کے جنگ لڑیں. بہتر ہے کہ ہم پیٹ میں پانی ہو اور پھر ہم اپنی جنگ لڑیں کیونکہ بھارت جو ہے وہ یہ رک نہیں رہا نہ صرف یہاں سے بلکہ دوسری طرف افغانستان سے آپ دیکھ لیں کہ وہ ریور کابل کے اوپر جو ہے وہ ڈیم بنا رہا ہے. وہ معاملات ہمارے پانی کو وہاں سے بھی روکے گا. تو عاصم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سنگین صورتحال ہے اور میرے خیال میں ایک پوری قومی یکجہتی کے ساتھ ایک کشمیر پالیسی جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. اگر یہ نہ آئی لیٹ ہوئے اس کے اندر تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. بالکل. میں بریگیڈ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. عبداللہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ان تمام ایسپیکٹس کا ذکر کیا ہے, ان تمام چیزوں کا جو پیشگی ہم ازیوم کر رہے ہیں ابھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن بھارت پریکٹیکلی وہ کر رہا ہے. ہمارا پانی بند کر کے جس کو شہرک کہا گیا بانی قائد نے جس کے حوالے سے کہا تو کیوں کہا تھا اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ ساتھ جو وسائل کی بات آتی ہے اور جو کشمیر کے جسے کہہ سکتے ہیں کہ لاجسٹکلی جو اس کا ایک میپ کے اوپر پوزیشننگ ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں مل کر پاکستان تو اس چیز سے اگر اپنا سب کچھ لگا کر بھی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے تو وہ کم ہے. دیکھیں انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ عبداللہ گل صاحب نے بڑی ایسی بات کی کہ یہ جنگوں کا دور نہیں ہے لیکن یہ پراکسیز کا دور ہے. یہ پراکسی بلوچستان میں لڑی جا رہی ہے آج بھی اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سرٹن ہیں ہمیں ثبوت ہے میرے پاس میں تو خیر اس پہ نہیں کہوں گا لیکن اگر حکومت کے پاس یہ سب کچھ ہے کہ بلوچستان میں انڈیا انوالو ہے تو پھر پاکستان کو کون سی چیز روکتی ہے اور کیوں روکتی ہے کہ ہم کشمیریوں کی سپورٹ نہ کریں. پہلی بات. دوسری بات بلوچستان میں ہم ایک دن میں 17 آدمی جی ایک دن میں 17 جوان یہ کیا ہے. اس کو ہم کس کو ایٹریبیوٹ کریں انڈین کو اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے بریگیڈیئر صاحب کہ افغانستان کے اندر جو پراکسیز یوز ہو رہی ہیں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جو کے پی میں بھی یا پورے پاکستان میں اور اسپیشلی بلوچستان کے اندر تو مودی سرکار کی بات کی جاتی ہے تو مودی نے تو لال قلعے پہ کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک کے کہا تھا کہ ہم بلوچستان الگ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے. تو یہ تو آپ کے پاس ثبوت اور شواہد بہت سارے موجود ہیں. یہی چیز میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک نہیں ہے تو پھر کشمیر میں یہ سٹرگل کیوں نہیں آگے بڑھ رہی. کشمیر میں دیکھیں میرے اوپر جو الزام لگتا ہے وہ آج سے نہیں لگا کشمیریوں کی سپورٹ کا 70 سال سے ہے آگے 70 سال اور میں الزام سہتا رہوں گا. ہمارے اوپر طالبان کی سپورٹ کا الزام لگا ہمارے اوپر اور بہت دیکھیں کشمیر کی جہاد صرف کشمیری یا تو آپ کہیں کہ جی ہم نے صرف الفاظ کی جنگ لڑنی ہے ہم نے مختلف دنیا کے پلیٹ فارمز پہ جانا ہے اور کہنا ہے کہ جی کشمیر میں یہ ہو رہا ہے کشمیر میں یہ ہو رہا ہے کشمیر میں تو پھر تو ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں. دیکھیں آزادی لون صاحب ہے نہیں ورنہ
آزادی کے لیے الفاظ کافی نہیں ہوتے. آزادی کے لیے حق، آپ کا اگر حق ہے نا تو حق چھیننا پڑتا ہے. حق دیتا آج کل کوئی نہیں ہے آپ کو، چاہے وہ میڈیا کی آزادی ہو، چاہے وہ شخصی آزادی ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس ہوں، چاہے کوئی بھی دنیا کی آزادی ہے، اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے. ہاں، سٹرگل کی کنوٹیشن ڈفرنٹ ہے ڈفرنٹ جگہوں پر، لیکن اس جگہ 70 سال سے لوگ مر رہے ہیں. میں کبھی کبھی یہ وہ جو ہمارے ایک وانی صاحب، برہان وانی کا ایک نام ہے، مقبول بٹ دوسرا نام ہے، بہت سارے شہید ہوئے لوگ، بہت سارے جیلوں میں پڑے ہیں جن کے اوپر میرا ڈیکیڈز گزر چکے ہیں. یاسین ملک از اے بگ نیم، ٹھیک ہے، یاسین ملک لیکن بالکل ان کو آپ دیکھ لیں، مثال سامنے ہے. ہاں یہ مثال ہے، لیکن کیا دنیا نے ریسپونڈ کیا ہے؟ نہیں کیا. ہم کلیم کرتے ہیں نا، آج بیٹھ کے کلیم کرتے ہیں آج بھی کہ جی کشمیر ہمارا ہے. اگر ہمارا ہے تو عبداللہ گل صاحب کی بات بڑی زبردست ہے. تو پھر اگر یہی سب کچھ کشمیر میں ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں یار یہ کشمیریوں کی جنگ ہے، تو کشمیری کون ہوئے؟ پاکستانی ہے نا. اگر وہ پاکستانی ہیں، ہم ان کو شناختی کارڈ بھی دیتے ہیں، ان کے لینڈ رائٹس بھی ہیں، ان کا سب کچھ ہے، تو پھر اس جنگ کو ہم اپنی جنگ کیوں نہیں سمجھتے؟ میرا سوال اپنے آپ سے بھی ہے. یہ جو حکمران بیٹھے ہیں، عبداللہ صاحب، آپ کے لاسٹ کمنٹس میں لینا چاہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقتصادیات کی بھی تو جنگ ہے نا؟ مطلب بھارت کے مظالم، اس کی ہٹ دھرمی، اس کی ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں اقتصادیات کے حوالے سے. نہیں، اقتصادیات جو ہے بڑا ایک اہم ہوتا ہے، جز ہوتا ہے، لیکن 313 کو کبھی بھی فتح نہ ہوتی اگر اقتصادیات ہوتی. اسلام کبھی بھی نہ پھیلتا پھولتا اگر اقتصادیات ہوتی. پاکستان کبھی بھی تخلیق نہ ہوتا اگر آپ کا معاملہ اقتصادی ہوتا. اگر آپ کی معاشی استحکام کی بات ہوتی، عالمی سطح کی بحثی کی، عالمی اداروں کی بحثی کی بات کر رہا ہوں. ہاں، عالمی ادارے تو دیکھیں، عالمی ادارے بے حس نہیں ہیں، بڑے ان کو پتہ ہے. ابھی دیکھیں آصم صاحب، آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی اور بریگیڈیئر صاحب ہیں، ہم میرے خیال میں احمقوں کی جنت میں نہیں رہنا چاہیے. ہم تو نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. اب غزہ کے اندر جو انسانیت کا برہنہ ناچ دیکھا ہم نے، جو وہاں درندگی دیکھی، وہ تاتاری قوم کی بھی نہیں دیکھی جو اس بار ہم نے وہاں دیکھا. لیکن کیا ہم نے یہ دیکھا نہیں کہ دنیا نے جو ہے وہ اسرائیل کا جو ہے وہ ساتھ دیا، اور غزہ کے اوپر آج جو ہے بالکل. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب. ہمارے ٹرانسمیشن میں اس وقت بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم وقفہ چاہیں گے کیونکہ 5 سے 6 ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اسی ٹرانسمیشن کے ساتھ. میں لیتا ہوں وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنی خصوصی نشریات پہ، اور یہ ہے نیوز ون کی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں شمیم شال صاحبہ، حریت رہنما ہے. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے الطاف حسین وانی صاحب، حریت رہنما ہے. اس کے علاوہ جاوید صدیق صاحب سینئر صحافی ہیں اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں سفارتی معاملات کے حوالے سے. پاکستان کا موقف ہمیشہ سے کشمیریوں کی آواز بنا رہا، اور پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کی وکالت کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کی آواز، یعنی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، وہ اسی طرح جڑی ہے جیسے کہ ہم اپنی سانس کا دار و مدار ہوا، پانی اور اپنی زندگی کا دار و مدار بلکہ ان چیزوں پر رکھتے ہیں، ہوا، پانی اور خوراک کے حوالے سے. تو کشمیر پاکستان کی طرف، کشمیری پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور پاکستان ہمیشہ سے ان کے لیے ایک آواز بلند کرتا رہا ہے، اور وہ یہ ہے پاکستان کے حوالے سے ہے، اور کشمیر بنے گا پاکستان. یعنی پاکستان کے لیے اگر ان کی آواز یہاں تک اس حد تک جا سکتی ہے کہ کشمیریوں کو مدفن پاکستان کے جھنڈے میں کیا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جو تکلیفیں، صوبتیں، جو بربریت، جو مظالم اس وقت دنیا کے سامنے پاکستان اور کشمیری اپنی آواز کی صورت میں اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہے ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے تو یہی آواز آتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. شمیل شاہ آتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ جب ہم اس حریت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، حریت کے حوالے سے جو ایک حق خود ارادیت کا ایک رشتہ جڑا ہوا ہے کہ جب تک یہ حق نہیں ملے گا جو اقوام متحدہ نے دیا ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے دیا گیا ہے، اور اس کے لیے کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں،
گو کہ اگر دیکھیں یہ 77 سال کا صرف سفر نہیں ہے، یعنی کہ ڈوگرا راج کے دنوں سے اور اس ادوار سے یہ معاملہ شروع ہوا جب اذان کے لیے جسے کہتے ہیں پوری کرنے کے لیے 22 کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو آواز تو وہیں سے بلند ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نہیں، بہت شکریہ۔ آپ آج بہت ہی ایک اہم دن کے حوالے سے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں 1931 کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور آج اس وقت جب ہم ڈوگرا راج کے خلاف لڑ رہے تھے، ہمارے ساتھ دنیا میں کوئی اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔ ہم یہاں ایک طرف سے برطانوی سامراج تھا، ہندو اقلیتی ایک ڈوگرا ریاست کا حکمران بنا تھا۔ اس وقت جب کشمیر نے جرأت دکھائی ہے تو آج بھی ہم 35 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ہندوستان کے سامنے نہتے کشمیری عوام 10 لاکھ فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی قوت اللہ کے بعد جو ہمیں تائید حاصل ہے وہ پاکستان کے عوام کی ہے۔ جیسے آپ نے خود بتایا کہ جب ہمارے لیے جیسے ہوا اور غذا ضروری ہے، پانی ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، کشمیر پاکستان کی شہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس حق کو جو آپ کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑا ہے 1947 میں، جو اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور ریاست کا ایک حصہ آزاد ہو گئے اور دوسرا مقبوضہ جموں کشمیر ہندوستان کے مظالم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہے، تو ہم نے پاکستان کی دفاع کو سنبھالا ہے۔ ایک طرح سے ہم پاکستان کی فرنٹ لائن وہاں بن چکے ہیں۔ ہم نے ہندوستان کو ان 35 سال میں یہ سمجھنے کا، یہ سوچنے کا موقع نہیں دیا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے راستے پاکستان پر کوئی جارحیت قرآن خواستہ کرنی ہے، کیونکہ 1 لاکھ لوگ جب اس نعرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا ہے اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تو اس رشتے کو توڑ نہیں سکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج یہ دن جو ہے 5 فروری، یہ ایک انٹرنیشنلائزڈ ہو گیا ہے ایک دن، اور یہ آبزرو کیا جاتا ہے ایز ایک وہ دن جو پیس، سیکورٹی اینڈ فریڈم کے نام سے کشمیر کے لیے۔ شمیم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ حال موجود کی اگر بات کی جاتی ہے تو اس وقت جو کشمیری خواتین، بچے، بوڑھے، جوان جس جذبے اور حوصلے سے بھارتی افواج کے مظالم اور بھارتی سامراج کا جسے کہہ سکتے ہیں سامنا کر رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، برہان وانی ہر گھر سے نکلتا ہے، چاہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہی کیوں نہ ہو، آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہم نے 1931 والی بات کی اور ڈوگرا راج کے بعد سے لے کر اب تک کا سفر جو ہے اس کو وہ توڑ نہیں سکے، تو یہ حوصلے کے لیے جب ہم بات کریں تو ہماری مائیں، ایسی مائیں جو کہ ایسے فرزند پیدا کرتی ہیں، ایسے سپوت پیدا کرتی ہیں جو کہ اپنی دھرتی کے لیے، اپنے حق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو کیا یہ حوصلہ بڑھ رہا ہے ان کے مظالم کی وجہ سے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھنی چاہیے، کوئی بھی تحریک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب وہ ماس مومنٹ نہیں بنتی ہے، جب تک اس میں اس قوم کے ہر فرد کا اپنا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی جب ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر سب سے جو فرنٹ لائن ہے وہ ہماری خواتین رہی ہیں اس جدوجہد میں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھایا بلکہ بچوں کو پیش کیا کہ آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہے، اور انہوں نے ہی، یہ انہی کا دیا ہوا سبق ہے، یہ انہی کی دی ہوئی وہ تربیت ہے کہ ہمیں نہ کبھی تاریخ کی کتابیں پڑھائی گئی، نہ ہمارا سلیبس ہندوستان نے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پر ایسا بنایا تھا، وہ تو ہمیشہ اپنا ہی راگ الپاتا تھا، لیکن خواتین نے اپنے جذبے کی، اور یہ جو آزادی کا ہے یہ جذبہ جو خون میں سرایت کر رہا ہے، آپ کے ساتھ محبت کا جو جذبہ ہے، اس کو خواتین نے نہ صرف یہ کہ شہادتیں دے کر، نہ صرف یہ کہ خود وہ شہید ہو گئی ہے، وہ جیلوں میں بند ہے، ان کو ہیوملیٹ کیا گیا ہے، ان کو ویپن آف وار کے طور پر بھی ہندوستان نے یوز کیا ہے تاکہ یہ جو جذبہ مردوں میں، بچوں میں ختم ہو جائے جب ان کی عزت پر، ان کی آبرو پر حملہ کیا گیا۔ لیکن نفرت ہندوستان نے اصل میں مظالم سے کیا ہوا ہے، ریاست کو فتح نہیں کر سکے، کشمیریوں کے دلوں کو فتح نہیں کر سکے، لیکن نفرت کا بیج اتنا زیادہ تناور درخت بن چکا ہے کہ ہندوستان کی طرف دیکھنے کو، ہندوستان کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی رشتہ یا کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے یہ کہ اگر ہندوستان چاہے بات چیت کرے
वो है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पर, अदरवाइज हमारा हिंदुस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, अभी वायरल हुई थी एक वीडियो, हमारे तकरीबन 80 साल के एक बुजुर्ग थे, उनसे पूछा गया है कि ये यहाँ पर बहुत सारे बाहर के बैरूनी हिंदुस्तान से लोग लाए गए, बसाए जा रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज के सिलसिले में, ताकि कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो जाए, फलस्तीन का वो रोड मैप वहाँ पर इस्तेमाल करें। लेकिन उससे पूछा गया है कि ये यहाँ पर क्या करें, इतने सारे लोग आए। उन्होंने इतना खूबसूरत जवाब दे दिया, कहते हमें नहीं मालूम ये क्या करने आए हैं, हम तो इनके साथ रहना ही नहीं चाहते, उनको चाहिए यहाँ से निकल के मसले कश्मीर को हल करे। मसले कश्मीर को हल करना अवलीन तरजीह है, अवलीन मुतालबा है, और इसी मुतालबे को आज दोहराया गया है कि पूरी दुनिया में 5 फरवरी एक याद दहानी कराई गई है, और तजदीद अहद का दिन है ये आज, कि पाकिस्तान की रियासत न खुद पीछे हटेगी और कश्मीरी अपने मुतालबे के लिए हमेशा डटे रहेंगे। शमीम साहिबा, 5 अगस्त 2019 की बात की जाए तो जो इनके अपनी कठपुतली इंतजामिया या हुकूमत होती थी नाम नेहाद, वो भी बोल पड़े और उनको भी नजरबंद कर दिया गया, और उन्होंने भी कहा कि काश हम कायदे आजम की बात जो थे उसको मान लेते। ये उन्होंने साफ कहा। और आप जो भारतीय मजालिम की बात कहती हैं, या जो हम भारतीय इस वक्त बर्बरियत जो पूरे कश्मीर के अंदर हमें नजर आती है, मकबूजा कश्मीर और जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो आप समझती हैं कि ये एक वो वाहिद रास्ता है जिसके तहत कश्मीर जो है और कश्मीरियों की आवाज जो है वो उस अंदाज में उसका ख्वाब पूरा होता है जो उनको अलग रियासत के क़याम के हवाले से और पाकिस्तान के इलाक़ के हवाले से उनके दिलों में बसता है? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर भी डोगरू ने भी, जम्मू के डोगरू ने भी रियासत का ये जो बंटवारा है ये कबूल नहीं किया है। ये हमेशा से होता आ रहा है कि डोगरू ने कभी भी जम्मू से बाहर पठानकोट क्रॉस करने के बाद हिंदू की हेजमनी को कबूल नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास ज़राए अबलाग इतना वसी नहीं है, या इस तरह से पाकिस्तान के टेलीविजन पर इसका डिस्कशन नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह से आज हो रहा है। हमेशा होना चाहिए था। हिंदुस्तान ने एक स्टोरी दिखाई, एक रुख दिखाया था कश्मीर की इस जदोजहद का, लेकिन अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर भी आवाज़ें उठती है, हिंदुस्तान के अंदर भी आवाज़ें उठी है, और उन्होंने उन पर कदगन लगा दी है कि वो इस पर बात नहीं करेंगे, मीडिया बात नहीं करेगा। और यहाँ तक ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आप बात करें कि 2019 के बाद उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, या दूसरी रियासत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, नाम नेहादी सही, अपनी पॉलिटिकल पावर के लिए भी अगर उन्होंने कोई हिंदुस्तान के साथ नेगोशिएट किया है, लेकिन वो जानते हैं कि आखिर इस मसले का हल जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पर निकलेगा, उसमें कश्मीरी अवलीन फरीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बैठना पड़ेगा। लेकिन ये बावर कराना या ये कहना हिंदुस्तान का जी हमने कश्मीर पर अपनी कठपुतली हुकूमत लाई है, तो आपको मालूम होना चाहिए उनके पास इख्तियारात क्या है। जो एक पियन को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, न ट्रांसफर कर सकते हैं, टीचर तो बहुत बड़ी बात है, चपरासी नहीं लगा सकते हैं, वो रूल नहीं, कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं, तो उनके हाथों से पावर लिया गया है। असल में हिंदुस्तान नहीं चाहता है, कहना चाहता है दुनिया को या कश्मीरी उस क़यादत को जो इस वक्त वो हुकूमत लिए बैठे हैं कि आप हमारे ज़ेर अता भी रहेंगे जब तक आप जना का नमना नहीं पढ़ेंगे, हिंदुस्तान को कबूल नहीं करेंगे। हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर कबूल कर, लेकिन अंदरूनी खाना किसी ने कबूल नहीं किया, उनमें भी लोगों ने। मैं शमीम शाह साहिबा, जावेद सिद्दीक साहब हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं, उनको ऐड करूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। खुशामदीद कहते हैं जावेद सिद्दीक साहब आपको। जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। जावेद साहब, कश्मीर के हवाले से, मतलब हम यौम यकजहती कश्मीर जिस तरह मनाते हैं, कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं, पूरे पाकिस्तान में और जिसे कहते हैं LOC के दोनों जानिब, और उसके अलावा पूरी दुनिया में मौजूद कश्मीरी इस हवाले से जो कोशिशें कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ इस रिश्ते को, पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों के रिश्ते को, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस तमाम चीज़ों के तनाजुर में जो आज तक की सूरत हाल कश्मीर में इस वक्त खासतौर पर 5 अगस्त के बाद 2019 से जो मौजूदा सूरत हाल है, उसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, आपने जो कश्मीर के साथ रिश्ता कहा है, तो ये तो बहुत
طویل اور پرانا تاریخی رشتہ ہے، اور قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہ رگ قرار دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، اور یہ ہمارا ایک سب سے بڑا رشتہ ہے، خون کا رشتہ بھی ہے، لیکن ہماری جو زندگی اور موت ہے وہ اکٹھے ہے، ہم نے جینا اکٹھے ہے اور مرنا بھی اکٹھے۔ تو لیکن اس کے لیے جو ہم نے کوششیں کی ہیں کہ کشمیریوں کو آزادی ملے، ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ان کو دیا جائے، اس میں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں بہت سی، اور اس میں ہندوستان کی جو کہتے ہیں نا کیا مکرنیاں، یعنی یہ کہ اپنے وعدوں سے پھر جانا، یہ ہندوستان کا وتیرہ رہا ہے۔ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے، اس کو سب سے پہلے جواہر لال نہرو ہی لے کر اقوام متحدہ میں گئے تھے اور کہا تھا کہ سیز فائر کرایا جائے۔ وہ 48 کی جو جنگ تھی کشمیر میں آزادی کی، اس میں مجاہدین برسر پیکار تھے، اس میں پاکستان کی افواج کے بھی کچھ عناصر شامل تھے، اور بہت سا علاقہ جو آزاد کشمیر میں شامل ہے، انہی مجاہدین نے اس کو آزاد کروایا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو اللیگلی آکوپائیڈ کشمیر ہے، جس پہ ہندوستان نے اپنی فورسز کو، اپنی قوتوں کو، اپنی فوج کو مسلط کیا، اور ڈوگرا کے ساتھ مل کر جو اس کے اوپر غیر قانونی قبضہ کیا، اس کے خلاف پاکستان کی سٹرگل جاری ہے۔ کشمیریوں نے اپنے خون سے اپنی آزادی کی جنگ جو ہے اس کو تحریر کیا ہے، وہ ہمیشہ سے خون کا جی اور تحریر کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب میں بتاتے چلوں، ہمارے ساتھ الطاف حسین وانی صاحب حریت رہنما وہ بھی آ چکے ہیں اسکائپ پہ، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے وقفہ لینے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس خصوصی نشریات میں آپ کو۔ یوم یکجہتی کشمیر نیوز ون کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ ہمارے پروگرام کے اس حصے میں موجود ہیں جاوید صدیق صاحب، شمیم شال صاحبہ، الطاف حسین وانی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شمیم شال صاحبہ، کیونکہ آپ نے جانا بھی ہے، آپ سے ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا۔ اس جذبہ حریت کی جب بات کی جاتی ہے اور جب حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اس جدوجہد کی بات کی جاتی ہے، خواتین اور بچیوں کا اور بچوں کا وہاں پہ کیا کردار دیکھتے ہیں اور کتنا استحصال کیا گیا ان کا وہاں پہ؟ دیکھیے، آپ لوگوں نے رپورٹس پڑھی ہوں گی، دنیا جہاں میں وہ رپورٹس پھیلائی گئی ہیں، اس کی ایگزیبیشن بھی کی گئی ہے۔ جب انہوں نے 2008 سے لے کے 2016 تک پیلٹ وکٹم جو لیتھل ویپن ہے، جو اللیگل ہے، کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہے، وہ انہوں نے کشمیر کی نوجوان جو ینگ جنریشن ہے، آنے والا جو ہمارا مستقبل ہے، ان پر استعمال کر کے ان کی آنکھوں کی بینائی چھین لی گئی، جس کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، پرامن پروٹیسٹ تھی۔ پہلے تو یہ کہتے تھے جی کشمیری دہشت گرد ہے، لیکن جب پرامن جدوجہد ہو گئی، یہی نوجوان سکولوں کالجوں سے نکلے تو ان پر انہوں نے پیلٹ گن سے فائر کر کے ان کی آنکھوں کی بینائی، جس میں 10,000 ہمارے نوجوان بچے ہیں جن کی آنکھیں متاثر ہوئی ہے، اور ان میں 2,000 ایسے ہیں جن کی دونوں آنکھیں بینائی چلی گئی ہیں۔ اور ان کو پھر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی لیگل یا میڈیکل ایڈ نہیں دی گئی ہے، نہ باہر جانے کا کے لیے ان کو ڈاکیومنٹس فراہم کیے گئے۔ ہندوستان اصل میں یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کی موومنٹ کو دبانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کا آسان طریقہ تھا یا ان کی خواتین کو زیر کیا جائے، جیسے قرآن پوش پورا 1990 میں ہوا۔ پھر آپ نے اور بہت سارے ایپیسوڈز 10-12 ایسے حادثات ہیں جس میں خواتین کی بے حرمتیاں کی گئی۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا آسیہ اور نیلوفر کو کس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا بے حرمتی کے بعد، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جو نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان سے ان کو اتنا تھریٹ ہے کہ تقریباً 50 ایسے نوجوان جنہوں نے ہندوستان کی بہت ہی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لی ہے، ان کو صرف یہ بات کرنا، لیگل اور جسٹیفائی کرنا ہے اپنی اس موومنٹ کو، اس پر نہ صرف ان کو عطاب کا شکار کیا گیا بلکہ ان کو شہید بھی کیا گیا، جس میں جنید سرائی صاحب کا نام ہے، اور ہمارے بہت سے نوجوان ہیں جو ڈاکٹرز تھے، پروفیسرز تھے، ان کو جابوں سے نکالا گیا ہے، اور جو خواتین تھی ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا تاکہ ان کی فیملیز، ان کے رشتہ دار اور اوورآل پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس مومنٹ سے دستبردار ہو جائے۔ ہندوستان نے یہ حربہ اس لیے استعمال کیا ہے، لیکن ہندوستان کو معلوم ہے کہ حربے تو چلتے ہیں لیکن یہ پائیدار نہیں ہوتے ہیں۔ مومنٹس کا، تحریکوں کا رخ موڑنا یا تحریک کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان وجود میں آیا، بہت بہت شکریہ شمیم شال صاحبہ، حریت رہنما ہمارے ساتھ تھیں۔
کشمیر کہانی اور خاص طور پہ جو ظلم اور بربریت کے جو مثال اس وقت بھارت قائم کرے اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. آپ کا بہت بہت شکریہ شمیم شال صاحبہ. الطاف حسن وانی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ بتائیے گا ہم برہان وانی اور اس کے وہ جو 8 رفقا جو وہ مجاہدین جنہوں نے ایک مرتبہ پھر بھارتی افواج کو نہ صرف ناکو چنے چبوائے بلکہ بھارتی عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک کو دبا دیا جائے, ایک دوبارہ اس کے اندر اپنے خون سے وہ تحریک پیدا کی جس میں ہر گھر میں آج برہان وانی پیدا ہوا. اب کیا سمجھتے کہ پڑھے لکھے نوجوان کشمیری جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کہ بالکل ہی ان چیزوں سے ناواقف تھے انہوں نے بھی ہتھیار اٹھائے اور بھارتی افواج اور ان کے مظالم کے خلاف نکل پڑے, ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے, بنیادی طور پر برہان وانی کا ایرا اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہندوستان نے ایک وقت میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا 9/11 کے بعد ہم نے دنیا کو ایک موقع دیا تھا کشمیریوں نے کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور اسی طرح ہم نے رکھی. لیکن ہندوستان کا جو اس پر جو طریقہ واردات رہا وہ اس طرح رہا کہ آپ نے 2008, 2010, 2009 کہ جو انتفاضات تھے ان کو کس طرح سے ہندوستان نے کرش کرنا شروع کر دیا, جہاں پر انہوں نے پہلے اسکول گوئنگ بچوں کو, کالج گوئنگ جو ہمارے ٹین ایجرز تھے ان کو ٹارگٹ کیا. ان ٹارگٹ کلنگز کی 2010 میں, 2011 میں, 2012, 2013 میں لگاتار ایک انتفاضہ کشمیر میں شروع ہوا. لیکن ہندوستان نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ کشمیر کے اندر اب چند لوگ ایسے ہیں جو امن کو خراب کر رہے ہیں, باقی تو کشمیر میں امن ہے, ہم نے سارا کچھ ختم کر دیا تھا. یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہاں ساری چیزیں تحریک ختم, کشمیریوں نے ایک پرامن دنیا کو موقع دیا تھا کہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں اس طرف, ہم پرامن طریقے سے یہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں, ہم اپنا حق جو چونکہ ایک پرامن جمہوری حق ہے وہ لینا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت برہان وانی رائز ہو گیا اس طرح سے کہ برہان وانی کے بھائی کو بھی اسی طرح ٹارچر کیا گیا, ساری چیزیں کی گئی, اور برہان وانی پھر ایک ایسے ایرا میں پیدا ہوتا ہے جب سوشل میڈیا بھی آیا تھا, اور اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیغامات عوام تک پہنچائے, اپنے نوجوانوں تک پہنچائے, لوگوں تک پہنچائے, اور پھر نوجوان دوبارہ متحد ہو گئے, مستحکم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہی راستہ ہم اختیار کر لیں گے. برہان وانی کی شہادت جب ہوتی ہے تو اس شہادت سے کشمیر کے اندر نوجوانوں کو, پڑھے لکھے نوجوانوں کو ایک نئی تحریک پھر ملتی ہے, اور وہ اس تحریک کے ساتھ جوک در جوک شامل ہو جاتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم مرے نہیں ہیں, ہم نے اس کو کال آف نہیں کیا ہے, بلکہ ہم نے ایک موقع دیا تھا دنیا کو امن کا, پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کا. اگر دنیا نہیں چاہتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا. تو اس وقت بھی کشمیر کے اندر یعنی برہان وانی ایک نظریے کا نام بن گیا ہے. ظاہر سی بات ہے, اس نے ایک کمپین سوشل میڈیا کے ذریعے جو جس طرح سے اس نے دنیا کو اٹریکٹ کیا اپنی آواز سے, ایک دفعہ وہ اس بچے کو دنیا نے ون آف دا پاورفل ینگ مین قرار دیا تھا, کیونکہ وہ اٹریکٹ کر رہا تھا لوگوں کو اپنی طرف. اس نے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اسکالرز, انجینئرز, ڈاکٹرز کو اپنی طرف متوجہ کیا, اور وہ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس راہ پر چل نکلے. تو ایوری بڈی وانٹس ٹو بی برہان وانی, اور برہان وانی کی طرح وہ شہادت پانا چاہتا تھا اور اپنے قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. یہی کشمیر کے نوجوان کا عزم ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی سرکار نے آج کشمیر کے اندر ہر طرح کوشش کی ہے کہ کشمیر کے نوجوان کو اس طرح رکھا جائے, اس خوف میں رکھا جائے, اس ظلم میں رکھا جائے, تاکہ کشمیر میں دوبارہ یہ جو آزادی کی آواز اٹھ رہی ہے یہ نہ اٹھ پائے. کل کی بات ہے کہ 500 لوگوں کو ایک ہی دن, ایک رات میں جگہ جگہ پر چھاپے مار کر ان کو گرفتار کیا گیا, بے گناہ لوگوں کو جن کا کوئی قصور نہیں, کوئی چیز نہیں, بٹ ٹو کریٹ اے فیئر. ہندوستان کی فوج جو ہے وہ فیئر کریٹ کرنا چاہتی ہے, کیونکہ دنیا کے اندر ہندوستان کی جو رویہ ہے کشمیر کے اندر, اس کی اب کنڈمنیشن انسانی حقوق کی تنظیمیں جو باقی ادارے وہ کر رہے ہیں, اگرچہ عالمی حکومتیں ہندوستان کو براہ راست کنڈمنیشن نہیں کر رہی ہیں, اس کو اکاؤنٹیبل نہیں بنا رہی ہیں, لیکن ایک ہندوستان کو ایک پیغام جاتا ہے کہ آپ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر آپ کی دنیا میں کوئی جو آپ کے خواہشات ہیں اب سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننے کی یا دنیا میں کوئی اور رول پیدا کرنے کی, وہ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک ہندوستان مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل نہیں کرتا ہے. ہندوستان مطابق حل نہیں کر دیتا. میں جاوید صدیق صاحب کی طرف بڑھوں گا. جاوید صدیق صاحب سفارتی سطح کی بات کر رہے ہیں اور سفارتی کوششوں کی بات کریں. پاکستان کی اس تاریخ کے حوالے سے اور کشمیر کے اس حق خود ارادیت کی جو جنگ ہے, یعنی کہ جو تحریک ہے,
इसको मैं जंग इसलिए कह रहा हूं कि ये जंग की तरह ही लड़ी जा रही है, वरना तो इसको दुश्मन भारत जो है कोशिश करके दबाने की हर तरह की कोशिश कर चुका है। आप क्या समझते हैं कि सिफारती सतह पर इसके लिए क्या इकदाम फौरन बहुत जरूरी हैं और जो कि अब की सूरत हाल को देखते हुए हमें करने चाहिए? जी हाँ, इस जंग आज़ादी कश्मीर का एक अहम पहलू जो है वो सफारतकारी भी है, और उसके लिए पाकिस्तान ने हमेशा कोशिशें की हैं। कई मरतबा हमारी कोशिशें कई मरतबा कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रगल, अपनी कोशिश जो है उसको जारी रखा है, और अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के इजलासों में और OIC में और दूसरे फोरम जो कि कश्मीर से रिलेटेड हैं, उनमें कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की आवाज़ उठाई है, और बड़े स्ट्रांगली उठाई, और ये सब दुनिया मानती है कि पाकिस्तान जो है कश्मीरियों का बहुत बड़ा वकील या एडवोकेट है उनके काज का। पाकिस्तान की अपनी वल्नरेबिलिटीज़ या कमज़ोरियाँ या उसकी जो अपनी मामलात हैं वो हैं, लेकिन कश्मीरियों के लिए एक पाकिस्तानियों के तमाम तबका हाय ज़िंदगी में, तमाम सूबों में, तमाम लोगों में उनमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई तफरीक नहीं, वो सब के सब जो है कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, और वो चाहते हैं कि कश्मीरियों को आज़ादी मिले जो कि प्रॉमिस की गई है। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म ने प्रॉमिस की, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन जो है मौजूद है, और UN सिक्योरिटी काउंसिल ने इंटरवीन करके 48 में जो सीज़ फायर करवाया था, उसके बाद से तो ये उनका हक बनता है, ये फ़र्ज़ बनता है उनका कि वो इस मसले को आगे लेके जाएं और इसका हल तलाश करें। उस वक्त जो कमीशन सजेस्ट किया गया था, प्रपोज किया गया था सीज़ फायर के वक्त, कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो प्लेबिसाइट कराएगा, यानी रेफरेंडम कराएगा, एक हक़ खुद इख्तियारी के लिए वोट होगा, और उस पर वो तय हो चुका था। हिंदुस्तान ने इसको सबोटाज किया, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा। आप जब भी देखेंगे पाकिस्तान इन कश्मीरियों के साथ खड़ा है। एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, खुद कश्मीरी जो है, ख़ास तौर पर कश्मीरी जो डायस्पोरा है, कश्मीरी जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा में है और दूसरे ममालिक में है, और यंग हैं और पढ़े लिखे हैं और खुशहाल भी हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कश्मीर के मसले को उजागर करने में दुनिया भर में। दे आर आल्सो प्लेइंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग वर्ल्ड अवेयर ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द कश्मीरी पीपल। ये जो पैलेट गन का मोहतरमा ने जिक्र किया है, इसके विक्टिम्स को सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरियों ने जावेद साहब, ये भी एक सवाल इससे रिलेटेड ये बनता है कि हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो 2 रिपोर्ट्स हैं उसमें भी देखते हैं, फिर आपने कहा कि जी हमने अपने तमाम मामलात को, कश्मीरी अपनी आवाज़ को बुलंद करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो डेफिशिएंसीज का आप भी जिक्र कर रहे हैं और हमारे दीगर शुरका ने भी बात की थी कि कहीं ना कहीं कमी है, उसको पूरा करने के लिए जो इकदाम हैं उसके लिए हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी अपनी सिफारती जो सतह पे इकदाम हैं उसको आगे बढ़ाना होगा। मैं यहाँ पे वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा जावेद साहब। ओके, वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर खुश आमदीद कहते हैं अपनी लाइव ट्रांसमिशन में। न्यूज़ 1 स्पेशल ट्रांसमिशन है यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। मैं इस वक्त बढ़ना चाहूंगा, सवाल करूंगा जावेद सिद्दीक साहब से। जावेद सिद्दीक साहब, आर्मी चीफ ने, बड़ी फौज के हमारे सरबराह हैं सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा कि कश्मीर हमारी शहरक है और शहरक काटने का मतलब मौत है। तो इससे एक वाज़ेह पैगाम पूरी दुनिया और स्पेशली भारत तक पहुंच रहा है कि जिसमें उनके हर नापाक अज़ाइम जो हैं उनको हवाले से बाखबर होना और उसके जवाब देने के हवाले से एक बहुत खुला मैसेज और खुला पैगाम उन तक पहुंचा है, जो कि पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ बातें करते हैं, कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ बातें, उनके रहनुमा, उनके रिटायर्ड जनरल्स। जी हाँ, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कश्मीर के बारे में ये जो बात की थी कि ये शाहरग है, जैगुलर वेन है कश्मीर पाकिस्तान के लिए। लेकिन सारे के सारे दरिया जो पाकिस्तान को सैराब करते हैं, उनका जो पानी का मंबा है वो कश्मीर है, और वही ऑक्युपाइड कश्मीर है जो हिंदुस्तान के कब्जे में है। सो हमारे लिए तो ये लाइफ लाइन है।
سو اس لیے قائد اعظم نے بالکل درست اس وقت کہا تھا کہ یہ جیگولر رین ہے، یہ شاہ رگ ہے، اگر آپ ہماری شاہ رگ کو کاٹ دیں گے یا شاہ رگ پر آ کے بیٹھ جائیں گے تو پاکستان کا جینا ناممکن ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے جو کہا ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس بات کو دہرایا ہے، اس پرنسپل کو دہرایا ہے کہ یہ ہماری شاہ رگ ہے، ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو آج تک پاکستان یہ کوشش کرتا رہا ہے۔ کچھ واقعات ایسے ضرور ہوئے ہیں جن سے پاکستان کو سیٹ بیک ہوا، مثلا 1971 کی جنگ میں ہندوستان نے ہمارے اوپر جارحانہ حملہ کر کے، اگریشن کر کے مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا تھا۔ اب اللہ نے کیا کہ بہت سے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اس نے کئی اور کاروائیاں کی، لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پاکستان نے ایک نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی۔ پاکستان نے 1974 میں جو عالمی کانفرنس کروائی تھی لاہور میں اپریل 1974، اس میں تمام اسلامی ممالک نے مل کر پاکستان کو اپنی یکجہتی کا، پاکستان کو اپنی سپورٹ کا پورا یقین دلایا تھا، اور اس میں کشمیر کا ایشو بھی شامل تھا۔ تو بہت جلد جو زخم میں لگا تھا اس کو بھر لیا گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پاکستان نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، بہتر پوزیشن میں ہم آ گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ موجودہ دور میں جہاں پہ بڑی قوموں کے اپنے مفادات ہیں، بڑی جو نیشنز میں جن میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور یورپ کے کچھ ممالک ہیں، ان کی اپنی سٹیکس ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور ہندوستان کو وہ ایک بڑا ملک سمجھتے ہیں، ایک بڑی مارکیٹ۔ اقتصادیات کا معاملہ، اقتصادیات کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، اس سے وہ ہندوستان کو پریفر کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ہندوستان کو کشمیر کے اگینسٹ ایک بل واک کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ اس کو پراپ اپ کر رہے ہیں، اس کی نازبرداریاں کر رہے ہیں۔ یہ ایک بات اپنی جگہ ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری اس ساری جو انٹرنیشنل سیناریو ہے اس سے وہ متاثر نہیں ہے۔ وہ مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، مسلسل قربانی دے رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں۔ ان کے نوجوان اٹھائے جاتے ہیں رات کو، رات کی تاریکی میں گھروں پہ ناک ہوتا ہے اور دروازوں پہ دستکیں ہوتی ہیں، اور نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان بھی الرٹ ہے ہر وقت، اور جیسے کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر اس کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ پوری قوم پاکستان کی سالمیت اور جس میں کشمیر کا ایشو، جی ہمیں سرپرائز دینا آتا ہے، جی تو میں سمجھتا ہوں بات آتی ہے سرپرائز کی، تو 27 فروری کبھی وہ بھول نہیں سکتے، نہیں بول سکتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم بڑی طاقت ہیں اور ہماری نازبرداری کی جا رہی ہے، ہم سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننا چاہتے ہیں، یا ہمیں دوسرے فورمز میں امریکہ اور دوسرے ممالک کی آشیرواد حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی اپنی جو کھیل ہے اس کو کھیل رہا ہے۔ پاکستان اپنی سفارتی کھیل جاری رکھے ہوئے ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ اتنا ترن والا نہیں ہے ہندوستان کے لیے کہ وہ کشمیر کو ہڑپ کر لے گا، اگرچہ اس نے اپنا ایک خباثت جو باطن ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا تھا 2019 میں، لیکن وہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا۔ پوری کی پوری مقبوضہ کشمیر کی مسلمان آبادی جو ہے وہ اس کے خلاف متحد ہے کہ یہ دوبارہ اس کا سٹیٹس آرٹیکل 370 جو ہے اس کو بحال کیا جائے، اور کشمیر کا خصوصی سٹیٹس جو ہے اس کو بھی بحال کیا جائے، لیکن اس میں جاوید صدیق صاحب سوال یہ بھی آتا ہے کہ جو ڈائسپوراز ہیں جس میں کشمیری برادری ہے پوری دنیا میں، خاص طور پہ برطانیہ، ویسٹ کے ممالک، یورپ کی بات کریں، امریکہ میں، اور ساتھ ساتھ ہمارے سفارتکار اور ہماری سفارتی کوششوں کی جب بات کی جاتی ہے، ان کو اور پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ مزید پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک فوکسڈ ہونا چاہیے، ایک بھرپور اور گہری توجہ چاہیے کہ کس طرح کشمیر کا کاز لڑے اور کیسے دنیا کو متوجہ کرے۔ اور جتنے بھی ہمارے لاکھوں اس وقت پاکستانی ہیں جو یورپ میں، امریکہ میں اور دوسرے امپورٹنٹ کیپٹل جو ہے دنیا کے اہم دارالحکومت، اس میں بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں، وہ سب اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو کہیں پہ کاروبار کر رہے ہیں، جو کہیں پہ کوئی اور کسی شعبے سے منسلک ہے۔ انہوں نے صرف تھوڑا سا وقت نکالنا اور فوکس کرنا ہے، اور لوگوں کو بات کہنی ہے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب آپ کا۔
शमीम शाल साहिबा हमारे साथ थी प्रोग्राम के इस हिस्से में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ हुसैन वानी साहब हमारे साथ थे, हुर्रियत रहनुमा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ और कश्मीरियों की वो स्ट्रगल जिसे हम कहते हैं कि जज्बा हसूल आज़ादी की जब बात की जाती है, उसमें जो शहादतें रकम हो रही हैं अपने खून की लकीरों से, ये तारीख रकम कर रहे हैं कश्मीरी, ये दुनिया फरामोश नहीं कर सकती, ये आवाज़ बुलंद होती रहेगी। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, ट्रांसमिशन का सिलसिला यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह ने के बाद।